حضرت سعید ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی غریب آدمی ہے، کوئی غلام ہے، کوئی لونڈی ہے، کوئی مسکین شخص ہے، آپ کے پاس آتا، اس کو آپ سے کام حاجت ہوتی، آپ کے ساتھ آپ کو کہیں لے جاتا، آپ ساتھ چل پڑتے، نہ دیکھتے کہ غلام ہے، لونڈی ہے، کون ہے، آپ یہ دیکھتے کہ اس کی حاجت ضرورت پوری کرنے والی ہے، اس کے ساتھ مجھے چلنا ہے۔ مسجد میں ایک عورت تھی، حبشی لونڈی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی، فوت ہوگی رات کے وقت، تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو چکے ہیں، اب آپ کو کیا جگانا، صحابہ نے خود ہی اس کا جنازہ پڑھا، اس کو دفنا دیا۔ آپ نے اگلے دن دیکھا وہ نظر نہ آئی عورت، پوچھا کہاں ہے، تو بتایا صحابہ نے اس طرح فوت ہو گئی تھی، تو ہم نے آپ کو جگانا، تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، تو ہم نے اس کو دفنا دیا۔ آپ نے سمجھا کہ آپ نے کہا کہ تم نے اس کو معمولی سمجھا ہے، مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں پر ہے۔ آپ جاتے ہیں قبرستان میں، اس کی قبر پر جا کر جنازہ پڑھتے ہیں، قبر پر جا کر جنازہ پڑھتے ہیں، بتانے کے لیے کہ تمہاری نظروں میں جو کمزور ہے، حقیر ہے، گھٹیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ عظیم ہے۔ کس لیے کہ جو اس کے اندر نیکی، تقوی، پرہیزگاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے اخلاق و کردار کہ جو صرف کہنے سننے کے نہیں، اپنانے کے ہیں، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں مجھے کبھی تلاش کرنا ہو تو میں کہاں ملوں گا تم کو، ابغونی فی الضعفاء، کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو کمزور غریبوں فقیروں کے اندر جا کر دیکھا کرو، میں وہاں پر ہوں گا۔ اور ساتھ فرماتے ہیں فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں جو مدد ملتی ہے، تمہیں جو روزیاں ملتی ہیں، ہاں تمہاری قوت بازو سے ہیں، تمہارے ہنر، تمہاری چالاکی ہوشیاری سے ہیں، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، ان کمزوروں کی وجہ سے تم کو روزیاں مل رہی ہیں۔ بچے ہیں گھر میں، عورت ہے، بیوی ہے، کمزور افراد ہیں، گھر کے ماں باپ بوڑھے ہیں، معاشرے کے کمزور افراد ہیں کہ جن کی تم کفالت کر رہے ہو، جن کی تم مدد کر رہے ہو، انہی کی وجہ سے اللہ تم کو روزی دے رہا ہے۔